لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارة الحسين صلوات الله. اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم سے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ آپ کی یہ مقدس پاک و پاکیزہ عبادت محبت اور ارادت جو مشیح کے ذریعے سے آپ نے ظاہر کی ہے اسے قبول فرمائے. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو پروردگار عالم کو خوش کرتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں نماز پڑھو گے تو امام حسین خوش ہوں گے، مجلس کرو گے تو خدا خوش ہوگا. اس لیے ہمیں اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کو بھی راضی کرنا ہے. امام حسین کا مسئلہ ہی کچھ الگ ہے. یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس سے محبت انبیاء علیہ السلام نے کی ہے. شہادت سے پہلے امام حسین کی عظیم الشان شہادت سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے گریہ کیا ہے. ان کے یہاں مجلسیں ہوئی ہیں. سب سے پہلی مجلس امام حسین کی جو ہوئی ہے وہ جناب آدم کی خلقت کے بعد ہوئی ہے. جب جناب آدم کے سامنے امام حسین کا نام نامی لایا گیا تو فانقلب قلبہ یا فتأثر قلبہ، جیسے ہی امام حسین کا نام جناب آدم کے سامنے آیا تو جناب آدم کا دل منقلب ہونے لگا. آپ کی زبان میں کہا جائے آسان اردو میں مضطرب ہو گیا، بے چین ہو گیا، تڑپنے لگا جناب آدم کا دل. جناب آدم پوچھتے ہیں اے میرے پروردگار
محمد کا نام آسانی سے زبان پر جاری ہو گیا، علی کا نام آسانی سے زبان پر جاری ہو گیا، فاطمہ کا نام آسانی سے زبان پر جاری ہو گیا، حسن کا نام آسانی سے زبان پر جاری ہو گیا، لیکن جب حسین کا نام میں اپنی زبان سے جاری کرنا چاہتا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ منقلب ہو رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے۔ اے میرے پروردگار، اس نام میں کیا خصوصیت ہے؟ یہ اشک آور نام کیوں ہے؟ اس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ اللہ نے آواز دی، آدم جانتے نہیں ہو یہ وہ حسین ہے جو میرے حبیب کا نواسا ہے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ کربلا کے میدان میں اسے مار دیا جائے گا، اسے بے جرم و خطا شہید کر دیا جائے گا۔ یہ جناب آدم اور اللہ کے درمیان گفتگو نہیں ہو رہی ہے، بلکہ پہلی مجلس ہے کہ جس کے ذاکر کو خدا کہتے ہیں اور اس کے سامع کو آدم کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم مجلس سننے والے ہیں، خدا ذاکر ہے، تو یاد رکھیے مجلس پڑھنا سنت الہی ہے اور مجلس سننا سنت آدم ہے۔ عزیزو، آدم آدمی بننا ہے، ریل آدمی بننا ہے تو تمہیں مجلس سننا ہوگا۔ آج ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، جہاں جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کوئی آپس میں بات نہیں کر رہا ہے، ہر ایک مجلس سن رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجلس سن کر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم حقیقی ابن آدم ہیں، ہم آدمی ہیں، ہمارے پاس انسانیت ہے۔ عزیزو، کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے، جو لوگ فرزند فاطمہ کے مقابلے میں آئے تھے کربلا کے میدان میں، وہ نہ ہی انسان تھے اور نہ ہی مسلمان تھے۔ دلیل سنیے، میں کوئی ہوا میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایک سچائی ہے اور ایک حقیقت ہے، میں جسے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے وہ انسان بھی نہیں تھے اور وہ مسلمان بھی نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عاشور کے دن میدان کربلا میں شبیہ رسول سامنے آئی، یعنی رسول کی تصویر اور کاپی سامنے آئی، تو اگر یہ مسلمان ہوتے تو محمد مصطفیٰ کی شبیہ کو قتل نہ کرتے۔ علی اکبر کو قتل کرنا بتا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مسلمان نہیں ہیں۔ اور جب حسین 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو لے کر آئے میدان میں اور یہ کہا الا ترون کیف یتلظی، تم دیکھتے نہیں ہو میرا علی اصغر جو ہے وہ کس طریقے سے جا بلم ہے، ابھی اگر پانی نہ دیا تم نے تو یہ دم توڑ دے گا۔ یتلظی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، دم توڑ دے گا، تلظی کے عالم میں ہے، میرے علی اصغر کو پانی پلا دو۔ امام حسین علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے تھوڑی میدان میں لائے تھے، ساقی کوثر کا بیٹا علی اصغر کی پیاس بجھانے کے لیے تھوڑی کربلا میں علی اصغر کو لے کر آیا تھا، بلکہ صبح قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں امام حسین ان کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں، ان کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو جو ہمارے مقابلے میں آئے تھے وہ اتنے پتھر دل تھے کہ انہوں نے 6 مہینے کے بچے علی اصغر پہ بھی رحم نہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حسین کے مقابلے میں آئے تھے، وہ نہ ہی مسلمان تھے اور نہ ہی انسان تھے۔ مسلمان ہوتے تو علی اکبر کو شہید نہ کرتے، اور انسان ہوتے تو میرے علی اصغر کو پانی پلا دیتے۔ عزیزو، مسئلہ پانی پلانے کا نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ایک آواز بلند کی تھی، یہ آواز
آپ کے کانوں تک بھی پہنچ رہی ہے۔ یہ نہ سوچئے گا کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے امام حسین نے یہ آواز بلند کی تھی اور حسین کی یہ آواز اب نہیں آ رہی ہے۔ آواز آپ سب جانتے ہیں نا، امام حسین نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا نا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ارے کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے۔ امام حسین کیا مانگ رہے تھے؟ میرا ایک سوال میری ماں اور بہنوں سے ہے، میرے بھائیوں سے ہے، امام حسین مدد میں کیا مانگ رہے تھے؟ ہم جب کسی سے مدد مانگتے ہیں تو مدد میں ہم دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں، ہم مال و دولت مانگتے ہیں۔ امام حسین کیا مانگ رہے تھے؟ آپ سے پراپرٹی کا مطالبہ کر رہے تھے، مال و دولت کا مطالبہ کر رہے تھے، یا آپ کہیں گے حسین اپنی جان کو بچانے کے لیے مدد مانگ رہے تھے؟ دیکھو میرا علی اکبر شہید ہو گیا، میرا عباس شہید ہو گیا، اب مجھے قتل نہ کرو، آؤ میری مدد کرو، یعنی تم لوگ آ جاؤ گے تو میرا علی اکبر شہید ہوا ہے ٹھیک ہے، لیکن میری جان تو بچ جائے گی۔ نہیں عزیزو، حسین آپ سے اس زمانے میں امام حسین نے جو حلمن کی سزا بلند کی تھی، اس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کو بچانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ حسین کو کوئی پراپرٹی نہیں چاہیے تھی، حسین کو کوئی مال نہیں چاہیے تھا۔ حسین آواز دے رہے کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ عزیزو، حسین وہی چیز مانگ رہے ہیں جو قرآن کریم میں اللہ نے آپ سے مانگا ہے۔ اللہ نے کیا مانگا ہے؟ اللہ بھی مدد مانگ رہا ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھوں، کوئی ہوا میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ نے آپ سے مدد مانگی ہے، تو جب خدا ہو کر مدد مانگ سکتا ہے تو حسین بندہ خدا ہو کر بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ آئیے یہ دیکھیے کہ اللہ نے کیا مانگا ہے اور کیسے مانگا ہے۔ آئیے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، ارشاد ہوتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ پروردگار تو قادر ہے، تو مختار ہے، تو رب العالمین ہے، تو کائنات کا مالک ہے، تو خزانوں کا مالک ہے، تیرا وہ خزانہ ہے جو کبھی خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم سے مدد مانگ رہا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری ارزش کیا ہے، ہماری قیمت کیا ہے، اور تو ہم سے مدد مانگ رہا ہے۔ اللہ آواز دے گا، مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، بلکہ میں وہ مدد مانگ رہا ہوں کہ جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ وہ مدد چاہیے جو مجھے، میری نیڈ نہیں ہے، میری ضرورت نہیں ہے، میں تو خدا ہوں، میں تو کائنات کا مالک ہوں، میں تو عالمین کا رب ہوں، مجھے جو ہے کہ تمہاری مدد نہیں چاہیے، تم اپنی مدد کرو گے تو یہ ہماری مدد ہوگی۔ عزیزو، امام حسین کربلا میں اسی طریقے سے امام حسین جو ہے وہ اپنی مدد مانگ نہیں رہے تھے، بلکہ امام حسین چاہتے تھے کہ خود کو بہتر بناؤ، خود کو انسان بناؤ، خود کو جو ہے مسلمان بناؤ، خود کو اچھا انسان بناؤ۔ اگر تم اس طرح سے آگے بڑھو گے تو یہ گویا میری مدد ہوگی۔ عزیزو، یہ حسین کی مدد ہوگی، اور جب تک دنیا میں برائیاں رہیں گی، جب تک دنیا میں ظلم و جور رہے گا، حسین کی یہ آواز کربلا کی سرزمین سے بلند ہوتی رہے گی۔ ہاں عزیزو، کل کربلا جو ہے ایک چھوٹی سی زمین کے درمیان محدود تھی، آج کربلا کا میدان بڑا ہو گیا ہے۔ کل حسین کی آواز صرف کربلا تک محدود تھی، لیکن آج یہ آواز جو ہے گلوبل ہو گئی ہے۔ آج جدھر سے دیکھیے حسین کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ کسی مومن پر ظلم ہو رہا ہے، فوراً کان میں آواز آنی چاہیے، حل من ناصر ینصرنا۔ کسی کا حق پامال ہو رہا ہے، فوراً آپ کے ذہن میں حسین کی وہ آواز آنا چاہیے۔ یہ نہ سمجھیے حسین شہید ہو گئے ہیں تو اب وہ آواز بلند نہیں کر رہے ہیں۔ آج بھی کربلا میں ظلم ہو رہا ہے، آج بھی وہاں پر بمباری کی جا رہی ہے، آج بھی بنی امیہ کے چیرہ خار جو ہے حسین کے چاہنے والوں کے اوپر جو ہے بمباری کر کے، موچت باری کر کے، میزائل کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ان چیرہ خاروں کو
میں بتانا چاہتا ہوں، ان یزیدیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو تم جو ہے اسلحے کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، میزائل کے ذریعے سے، فائٹر پلین کے ذریعے سے ہمیں ڈرانا چاہتے ہو۔ یاد رکھو ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کا 6 مہینے کا بچہ بھی جب ہرملا کے تیر سے نہیں ڈرا ہے تو ہم جو ہے تمہارے اسلحے سے کیا ڈریں گے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا عزیزوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہم موت سے نہیں گھبراتے ہیں، بلکہ ہوتا یہی ہے موت ہم سے گھبرا جاتی ہے، موت ہم سے ڈرتی ہے۔ ہم نہ کل موت سے ڈرے تھے نہ آج موت سے ڈرے تھے۔ یہ کوئی جو ہے لفاظی نہیں ہے، یہ کوئی ہوا میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ وہ ملک کہ جو دنیا کا سب سے بڑا طاقتور ملک کہا جاتا ہے، جسے سپر پاور کہا جاتا ہے، جس کے پاس دنیا کی تمام طاقتیں موجود ہیں، جس کے پاس تمام جدید اسلحے موجود ہیں، اس نے یہ سوچا تھا کہ ہم جو ہے 48 گھنٹے میں جو ہے اس ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ جیسے ہم نے چند منٹ میں جو ہے وینزویلا پہ قبضہ کر لیا تھا، ویسے جو ہے اس ملک پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ لیکن اسے ماننا پڑا کہ وہ اور ہے، اور حسین کے ماننے والے اور ہوا کرتے ہیں۔ حسین کے ماننے والے جو ہیں وہ اور ہوا کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا آج امام حسین کہ اس جذبے میں وہ میسج اور وہ پیغام جو امام حسین علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے دیا تھا، اس پیغام میں امام حسین نے فقط مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، فقط جو ہے شیعوں کو ایڈریس نہیں کیا، بلکہ انسانیت کو مخاطب کیا ہے۔ یاد رکھیے گا امام حسین کربلا میں کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، کسی کی جان لینے کے لیے نہیں آئے تھے، کسی پر حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اس کی دلیل میں پیش کر رہا ہوں۔ امام حسین اب سب شہید ہو گئے، آپ کا جوان بیٹا شہید ہو گیا، آپ کا بھائی شہید ہو گیا، آپ کے رشتہ دار قتل کر دیے گئے، اب کوئی نہیں بچا ہے، اب حسین ہے اور سامنے یزید کے لشکر ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا دل دیکھیے کتنا بڑا دل ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہیں سے ایک میسج بھی دیا ہے، دنیا کے تمام مسلمانوں کو میسج دیا، دنیا کے تمام انسانوں کو میسج دیا۔ وہ میسج کیا تھا؟ سنیں امام حسین کا میسج کیا تھا۔ امام حسین نے فرمایا ابھی شہادت کا بس وقت نزدیک ہے، اب امام حسین جو ہے تھوڑی دیر میں شہید ہونے جا رہے ہیں، لیکن اعلان کر رہے ہیں اور درس انسانیت دے رہے ہیں اور ہیومینٹی کا درس دے رہے ہیں۔ امام حسین آواز دیتے ہیں، یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے آواز دیتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، تم برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کی طرف آ جاؤ، باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آ جاؤ، تو میں عباس کا خون معاف کر دوں گا، میں علی اکبر کا خون معاف کر دوں گا، میں علی اصغر کا خون معاف کر دوں گا۔ یہ کیا ہے عزیزو؟ یہ کیا ہے؟ یہ یہی چیز ہے نا، یہ یہی میسج ہے نا کہ حسین کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اگر حسین جو ہے عام بادشاہوں کی طرح، عام راجاؤں کی طرح اگر امام حسین جنگ کرنے کے لیے آتے تو اپنے بیٹے کا خون معاف نہ کرتے، اپنے بھائی کا خون معاف کرنے کے لیے نہ کہتے۔ حسین نے کہا آؤ تو معاف کر دیں گے، لیکن جب کوئی نہیں آیا تب حسین نے تلوار کو نیام سے باہر نکالا اور اس کے بعد حملہ کیا، اور حملہ کر کے کہتے جا رہے ہیں کہ کبھی داہنی طرف حملہ کرتے ہیں، کبھی بائیں طرف حملہ کرتے ہیں، تلوار چلتی ہے، حسین کی تلوار چلتی ہے، اور ایک جملہ کہتے ہیں تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، اب آؤ اب حسین کی جنگ دیکھو، اب 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو۔ ہاں اگر اللہ آپ جو ہے آج 40 منانے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے 2 دن پہلے آپ منا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 40 منا سکتے ہیں، کیونکہ دوسرے دن میں بقیہ دنوں میں اور پروگرام سے یہ بہت اچھا سلیقہ ہے، یہ اچھا طریقہ ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے۔ ذرا سوچے یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں ماؤں اور بہنوں کی تعداد جو ہے زیادہ ہے، جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ عاشور جو ہے اس کا تعلق جو ہے امام حسین سے ہے، اور 40 کا تعلق جو ہے وہ جناب زینب سے ہے اور کاروان حسین سے ہے۔ اسی لیے ماں اور بہنیں، مرد شاید سارے نہ آئے ہو لیکن ہر گھر سے جو ہے آج خواتین باہر نکل کر جو ہے اس جلوس میں موجود ہے اور جناب زینب کو سلام کر رہی ہے، جناب زینب کو پرسہ دے رہی ہے۔ اے شہزادی زینب، ہم آئے ہیں آپ کو پرسہ دینے کے لیے۔ ہاں ہاں، یہی تو ہوا تھا نا، جناب زینب نے مردوں کو تھوڑی بلایا تھا، عورتوں کو بلایا تھا نا۔ جب یہ اعلان یزید کی طرف سے ہوا تھا آپ آزاد ہیں، آپ چاہے مدینے چلے جائیں، آپ چاہے شام میں رہیے، یہی تو کہا تھا نا امام سجاد سے جناب زینب نے، اے میرے لال سید سجاد، ابھی تو ہم نے اپنے بھیا حسین کا ماتم بھی نہیں کیا ہے، ابھی تو ہم نے بھیا حسین پر گریہ بھی نہیں کیا ہے، ابھی تو کوئی مجلس برگزار نہیں کی ہے۔ ہم چاہتے یہ ہے پہلے جی بھر کے حسین پر گریہ کرنے عزیزو۔ آزادارو، میری ماں اور بہنیں خوب توجہ کریں، اعلان عام ہو گیا، اس جگہ پر ایک جگہ لی گئی، ایک بڑا کمرہ لیا گیا، وہاں پر شام کی عورتوں کو بلایا گیا اور شام کی عورتوں آؤ 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 اور دیکھو آج حسین کی بہن جو ہے، آج عباس کی بہن کربلا کی شہادت کو پیش کرے گی۔ اداکاروں آپ سنتے رہتے ہیں ذاکروں سے جملہ اور وہاں قیامت کا جملہ ہے، اور جملہ یہ ہے عزیزو کہ ہر ذاکر یہ کہتا ہے کہ جب ہم کوئی بات پڑھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیوں آنسو آتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی نگاہوں میں کربلا آ جاتی ہے عزیزو۔ ذرا تصور کرے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا تو میں نے یہ منظر کتاب میں نہ پڑھا ہے، لیکن سوچے ذرا جب یہ زینب یہ بات کہے گی کہ میرے بھیا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا ہے تو یہ نہیں کہے گی کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، بلکہ زینب کہے گی اے شام کی عورتوں، ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے۔ اجرکم اللہ، آپ گریہ کرنے پہ آمادہ ہو گئے، آپ رونے پر آمادہ ہو گئے۔ ایک جملہ کہیے تو اور کہہ دوں، ایک جملہ کہیے تو اور کہہ دوں عزیزو، جو لوگ کربلا جاتے ہیں میں نے بھی دیکھا ہے، قلعہ زینبیہ دیکھا ہے کربلا میں۔ قلعہ زینبیہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ایک مخصوص جگہ ہے کہ جب شمر جو ہے امام حسین کے سینے پر سوار ہوا نا تو زینب اس جگہ پر کھڑی ہو کر شمر کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی اے شمر، ارے میرے حسین کو دماغ نہ کر۔ یہ وہی جگہ ہے عزیزو جسے قلعہ زینبیہ کہا جاتا ہے۔ اجب نہیں زینب نے جب یہ جملہ جو ہے شام کی عورتوں کے سامنے کہا ہوگا، اے شام کی عورتوں، ارے جب میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا تھا تو میں قلعہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی۔ اجرکم اللہ، ہاں عزاداروں میں نے ختم کر دیا، آپ نے گریہ کر لیا، حق سے گریہ ادا کر لیا آپ نے، بس میں نے ختم کر لیا، بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجیے عزیزو۔ شام میں زینب نے ایک مجلس برگزار کی، اس مجلس عزاداروں جانتے ہیں کیا ہوا؟ جانتے ہیں کہ جناب زینب نے یہ کہا ہم جب مجلس کرتے ہیں نا تو مجلس میں تبرکات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ ہماری مجلسوں میں تابوت ہوتے ہیں، ہماری مجلسوں میں علم ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پر تبرکات میں کیا چیز آئے؟ جناب زینب نے کہا اے بیٹا سید سجاد، ان سے کہہ دو کہ جو ہمارے اسباب لوٹ لیے ہیں اسے واپس کر دے۔ بس عزاداروں لوٹے ہوئے ساز و سامان واپس آئے، میں تمام سامان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلے مرحلے میں کیا ہے شہداء کے سر آئے ہیں، ایک شہید کا سر آیا، ایک بیوی آگے وہی عزاداروں آپ کو صرف تابوت دیکھتے ہیں، ارے زینب لگا ہوا سر دیکھ رہی ہے، تشت میں سر آ رہا ہے، کبھی حسین کا سر آیا، کبھی علی اکبر کا سر آیا، کبھی قاسم کا سر آیا۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، ایسا لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے۔ جناب زینب نے کہا ایسا نہ کہو، ارے ان بچوں کی ماں زینب موجود ہے، لیکن انصاف سے بتاؤ کہ زینب جو ہے وہ اپنے بھیا کا ماتم کرے یا اپنے بچوں کا؟
اپنے بچوں کا ماتم کرے. انصاف سے بتاؤ زینب کس کا ماتم کرے؟ اب یہ تو اللہ تو قبرداروں میں ختم کر دیتا. آپ نے گریا کر لیا, آپ سے آنسو بہا لیا, آپ نے جناب زینب کو غصہ دے لیا, لیکن عزادارو اب اس کے بعد غضب ہو گیا, قیامت آ گئی عزیزو. اب جانتے ہیں کیا ہوا؟ جو مال و اسباب لوٹے تھے ان میں ایک ایک کی چادریں آئی. ایک چادر آئی ام کلثوم نے پہچان لیا, ارے یہ تو میری چادر ہے. ایک چادر آئی ام فروا نے پہچان لیا, ارے یہ تو میری چادر ہے. ایک چادر آئی جناب زینب نے پہچان لیا, لیکن عزادارو ارے قیامت ہو گئی, ایک ننھی سی چادر آئی. ارے ہر بیویوں میں کوروم مچ گیا. زینب نے چادر کو لیا اور زندان شام میں قبر سکینہ پہ لا کے رکھ دیا. اے بیٹی بڑی تمنا تھی نا مدینے کب جائیں گے, چادر کب آئے گی؟ لو چادر بھی آ گئی. ہم مدینے بچی کائنات پہ احسان کر گئی, ایک بچی کائنات پہ